اپنا فنگر لگاتے ہیں، جب اپنا لگاؤ اپنا نام آتا ہے۔ یہ آدمی کی جو انگلیاں ہیں دکھنے میں اگرچہ ایک جیسی ہو، لیکن ان انگلیوں کے اندر جو نشانات اندر ہیں وہ ایسے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر ایک کا فنگر الگ ہے۔ کون ہے؟ یہ بنانے والا مالک ہے، اور ہم سب کا مالک ایک مالک ہے، ایک ہی مالک ہے، اور وہ مالک نے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ہر زمانے کے اندر گائیڈ کرنے والوں کو بھیجا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جو گائیڈ کرتے تھے لوگوں نے گائیڈ کرنے والوں کی صورتیں بنائی۔ کیوں بنائی تھی انہوں نے گائیڈ کرنے والوں کی صورتیں اس لیے بنائی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں یاد رہے گا کہ یہ مالک کی ایسی بھکتی کرتے تھے، ایسی بھکتی کرتے تھے۔ جب وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، گھڑیاں گزرتی رہی، لوگوں نے انہی کو مالک سمجھ لیا، تو دنیا کے اندر پھر احوال بدل گئے۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنے بنانے والے مالک کو پہچاننا ہے، اور وہ مالک کے جو آخری سندیشتا ہے محمد بن عبداللہ، ان پر مالک نے ایک کتاب اتارا ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اور اسی قرآن کو سیکھنے کی خاطر یہ آج کی محفل اور مجلس قائم کی گئی تھی۔ اور وہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، یہ قرآن انسانوں کی کتاب نہیں۔ اور مالک نے اس کتاب کے بارے میں یہ چیلنج کیا ہے، مالک نے اس کتاب کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ یعنی کوئی اس کتاب میں پریورتن کرنا چاہے، کوئی اس کتاب میں چینج کرنا چاہے، کوئی مولوی اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ایک زمانہ تھا، ایک بادشاہ تھا، اس نے بہت سارے دھارمک لوگوں کو جمع کیا، بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اور ہر آدمی نے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بات کی۔ عیسائیوں نے عیسائیت کے بارے میں، یہودیوں نے یہودیت کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی تھا جس نے بہت زبردست تقریر کی، اور وہ عیسائی تھا۔ بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی دین کے سلسلے میں، اسلام کے بارے میں۔ اب وہ اپنے علاقے میں چلے گیا، میں مختصر میں کر رہا ہوں اس کو۔ جب اپنے علاقے میں گیا تو اس بادشاہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے قرآن کہ کوئی اس میں چینج نہیں کر سکتا، کوئی اس میں پریورتن نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس کے دماغ میں تھی۔ وہ اپنے علاقے میں پہنچا اور اس نے تورات لیا، اور تورات کے چند نسخے تیار کیے، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کی۔ انجیل کے چند نسخے لیے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کی، اور قرآن کے چند نسخے لیے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کی، اور تورات کو لے کر یہودی علماء کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کتاب کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ تم نے ہماری کتاب کو لکھ کر لے کر آئے، آپ کا بڑا تھینک یو، شکریہ، دھنیہ واد، رکھ دیے کتاب۔ پھر عیسائیوں کے پاس پہنچا، عیسائیوں کے دربار میں پہنچا، عیسائیوں کے پاس اس نے اپنی کتاب پیش کی، تو عیسائیوں نے اس کتاب کو لیا اور بڑا خوش ہوئے۔ پھر وہ مسلمان علماء کے پاس پہنچا، اور علماء سے یہ کہا یہ کتاب لیجئے، میں نے آپ کے قرآن کے نسخے تیار کی۔ انہوں نے ہاتھ میں لیے تو پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو درمیان کے اندر انہیں ایک آیت میں تبدیلی نظر آئی، تو انہوں نے اس کو فوراً ٹوکا، تم نے یہاں لکھنے میں خطا کر دی۔ پھر آگے چلے، پھر پڑھے، پھر اس سے کہا تم نے یہاں لکھنے میں خطا کر دی۔ وہ کہنے لگا میں نے عیسائیوں کے پاس عیسائیوں کی کتاب دی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو یہودیوں کے پاس یہودیوں کی کتاب دی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب تمہارے پاس کتاب لے کر آیا تو تم نے میری غلطیوں کو نکال دیا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ مالک نے یہ تورات اور انجیل میں
حفاظت کی ذمہ داری مالک نے نہیں لی، اس لیے اس میں پریورتن ہوا، چینج ہوا۔ لیکن قرآن کے بارے میں مالک نے یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کا مجھے پتہ چل گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ مالک نے جو بات کہی ہے وہ بات سچ ہے۔ کہا یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے 6 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ دنیا میں نبی آتے تھے نا جو گائیڈ کرنے کے لیے، وہ انسانوں کو چمتکار بتاتے تھے جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے تو لوگ متاثر ہوتے تھے۔ عیسائیوں کے نبی جن کو ہم بھی نبی مانتے، عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے آئے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا چمتکار، معجزہ۔ کیا بتایا؟ کہ وہ نابینا اندھے کو اچھا کر دیتے تھے، مردوں کو انہوں نے زندہ کر کے دکھایا، جو دنیا سے چلا گیا اسے زندہ کیا مالک کے حکم سے۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا تھا اس کے ہاتھ آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ لیکن انہوں نے جو چمتکار اور معجزہ دکھایا وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی لوگوں کے سامنے بتایا معجزہ، اور ان کا معجزہ ایسا تھا کہ وہ لاٹھی کو زمین پر ڈالے، اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنا دیا، پھر اس کو پکڑا تو دوبارہ لاٹھی بنا دیا، ایسا معجزہ۔ اور بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو اس میں سے نور نکلتا تھا۔ یہ معجزے ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کے معجزے ان کے ساتھ واپس چلے گئے۔ آخری سندیش کا آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ کو جو کتاب مالک نے دی تھی وہ معجزہ ان کے زمانے میں معجزہ تھا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی معجزہ ہے، آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے معجزہ ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کتاب کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، لہذا معصوم بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ ایک بیٹھک میں الف لام سے لے کر ناس تک سنا دیتے ہیں۔ ایسے کئی بچوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، معصوم بچے ہیں اور الف لام سے ناس تک قرآن سنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اور دوسرا معجزہ، یہ قرآن میں چینج نہیں ہو سکتا۔ تیسرا معجزہ، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو آج بھی معجزہ ہے۔ جیسے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو جادو نہ ہو، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے سحر نہ ہو، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر گندا عمل نہ کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ قرآن کھولے اور قرآن کی 2 سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ قل اعوذ برب الفلق والی پوری سورت، قل اعوذ برب الناس والی پوری سورت، یہ دونوں صورتیں پوری مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھے، فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھے۔ ان صورتوں کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ اسے سحر اور جادو سے محفوظ کرے۔ تو یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر مالک نے مختلف طریقے کے معجزات رکھے ہیں، اس میں برکات رکھے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے بنانے والے مالک کو پہچان کر اس کی مان کر زندگی گزارنا ہے۔ اب ہم اپنے مالک کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات، اے انسانوں اپنے بنانے والے مالک کو پہچانو، اور اے انسانوں پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو کام تمہیں کرنے ہیں ان کاموں کا میں نے تمہیں طریقہ بتایا، ہر کام کے کرنے کا انہوں نے طریقہ بتایا۔
لباس کیسا پہننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، یہاں تک کہ اگر تمہیں چھینک آ جائے، کیا آ جائے؟ چھینک، تو چھینک آ جائے تو تمہیں کیا کہنا ہے وہ بھی بتا دیا کہ چھینک آئے تو اپنے کپڑے کو یا اپنے ہاتھ کو ناک پہ رکھو اور الحمدللہ کہو. کیا کہو؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال. دونوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ چھینک کے آنے پر الحمدللہ پڑھ لے، الحمدللہ علی کل حال پڑھ لے، مالک اس کو 3 بیماریوں سے بچا لے گا. کتنی بیماریوں سے؟ 3 بیماریوں سے بچائے گا. اس کے دانتوں میں کبھی درد نہیں ہوگا، اس کے کانوں میں کبھی درد نہیں ہوگا، اس کی پسلیوں میں کبھی درد نہیں ہوگا. جو چھینک کے آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے گا یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے گا، دونوں طرح لکھا ہے. انہوں نے انسانوں کو ہر چیز بتائی. اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر ہمیں اپنے بنانے والے مالک کو پہچاننا ہے اور قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے اور قرآن کو سیکھ کر زندگی گزارنا ہے. اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سندیش لوگوں کے لیے ایک تھا. وہ کیا تھا؟ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، لوگوں میں سب سے بہترین مانوس وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. وہ مومن نہیں، وہ مالک کو پہچاننے والا نہیں جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو، وہ مالک کو پہچاننے والا نہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، محبت کرنا اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا. انسان تو انسان ہے. انہوں نے جانوروں کے بارے میں کہا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا اور بلی کے کھانے پینے کا خیال نہ کیا تو مالک نے وہ بھکتی کرنے والی عورت کو نرک میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا. اور ایک عورت نے کتے پر رحم کیا، کتے کو پانی پلایا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مالک نے اس پہ رحم کیا اور اس کے لیے جنت اور سورگ کا فیصلہ کر دیا. تو انہوں نے انسانوں کو یہ بتایا کہ لوگوں کے ساتھ پیار سے رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، ہمدردی کے ساتھ رہنا. اسی لیے آج کی یہ مبارک مجلس میں ہمیں بھی 3 چیزیں طے کرنا ہے. ایک، اپنے بنانے والے مالک کو پہچانیں گے. سب پہچانیں گے. میں خود روزانہ 100 مرتبہ اپنے مالک سے یہ کہتا ہوں، اے دنیا کے بنانے والے مالک، جو راستہ صحیح ہے اس پر مجھے چلا دیجیے. میں روز کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے کون سے راستے پہ ڈال دیجیے. تو آپ جتنے لوگ بیٹھے سب روزانہ 100 مرتبہ یہ کہیں گے. اور جو میری آواز سن رہے چلتے پھرتے، اے دنیا کے بنانے والے مالک، جو مارگ صحیح ہے، جو راستہ صحیح ہے، تو مجھے اس راستے پر چلا دے. اور دوسری چیز جو قرآن ہے اس کو پڑھنا، خود بھی قرآن سیکھنا اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانا. جیسے ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی بستی ہے لیکن امام صاحب نے ایسی محنت کی بچوں پر کہ بچوں نے ایسی قیمتی باتیں بتائی کہ آپ لوگوں کے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے ایسے جب مکتب قائم ہو اپنی طرف سے تعاون کرنا، پیسہ لگے تو پیسہ دینا، جو تعاون کی ضرورت پیش آئے وہ تعاون کرنا. اور ہر سال مکتب کا جلسہ کرنے کی کوشش کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ 3 باتیں آپ سن لیجیے. جو مرد حضرات ہیں وہ دین کو سیکھنے کے لیے اپنے تعلق کو مسجد سے قائم کیجیے اور روزانہ مسجد میں قرآن سیکھنے کے لیے، دین اور دین کی محنت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. جو خواتین میری بات کو سن رہی ہے ان سے یہ گزارش ہے
کہ وہ اپنے گھر میں رہتے رہتے نماز کا اہتمام کریں اور خاص طور سے پردے کا اہتمام کریں اور گھر میں رہتے رہتے روزانہ تعلیم کرے، قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، موٹے موٹے جو مسئلے مسائل ہیں اپنے شوہر سے کہے جو آپ نے مسجد میں سیکھا ہے وہ مجھے سکھائیے، ایسا آپ روزانہ کیجئے۔ اور جو گھر میں اپنے معصوم بچے ہیں ان معصوم بچوں کی تربیت کیجئے۔ ان کے تربیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ مکتب سے جوڑ دیجئے اور روزانہ ان کو مکتب میں بھیجئے اور اپنے گھر میں رہتے رہتے اپنے بچوں کا لباس اسلامی بنائیے، ہمارے فنکشن اسلامی طریقے پر ہو اور ہمارے بچے اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی کتاب قرآن کو، اس کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ کریں گے سب ان باتوں پر عمل؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ نردرہ والوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے پروگرام قائم کیا اور اتنا عمدہ پروگرام، اور ماشاءاللہ آپ لوگ نے بہت ساری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور آپ ایسے ہی دین کے کاموں میں آگے بڑھتے رہے کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں حضرت مفتی صاحب کی کچھ گفتگو ہے وہ آپ کو سنیں۔ حضرات محترم، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس وقت حضرت مفتی صاحب اپنی قیمتی نصیحتیں بیان کر رہے تھے، آپ نے سماعت کیا۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، اس وقت ہمارے درمیان میں صدر علی وقار حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، صدر جمعیت العلماء تحصیل انجنگاؤں سرجی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ان سے قبل اس وقت ہمارے درمیان میں حضرت مولانا ذکی اللہ صاحب اشاعتی دامت برکاتہم، صدر جمعیت العلماء تحصیل دریا پور۔ ہم حضرت مولانا ذکی اللہ صاحب سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے جن قیمتی باتیں آپ کے درمیان آپ پیش کریں گے، کیونکہ چونکہ جمعیت کے صدر ہیں اور ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی تمام تر دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھنا اور دھیان توجہ کے ساتھ وہ تمام تر چیزوں کو کرنا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصیحتیں کچھ کر دیجئے تاکہ دو تین باتیں، اتنا پروگرام آپ نے سجایا ہے مولانا ذکی اللہ صاحب، تمام لوگوں کو جمع کرنا، یہ پروگرام کروانا، تمام تر تیاریاں کرنا، سب کچھ پیسہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ بھائی وقت بھی کافی ہو گیا اور ہمارے مہمان حضرات اور علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس کے اندر ہمارے غلام رسول صاحب، اقبال بھائی، اسی طرح یہاں کے امام صاحب جو ہے، اور اسی طرح ہمارے دریا پور کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی انتھک محنت کی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے جو صدر محترم ہیں ہم ان کو سنتے ہیں اور انشاءاللہ دعا پر مجلس کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئیے حضرات محترم، بالکل پروگرام کا آخری لمحہ اس وقت ہمارے درمیان میں حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لائیں اور دعا پر اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔